اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تھوڑی سی پالیسی اور لیجسلیشن کی، تو ہم پاکستان کی پہلی اے آئی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ منظر عام پر بھی آ جائے گی. اس وقت وہ پبلک کنسلٹیشن میں ہے. اس کے اوپر ہم پبلک سجیشنز بھی لیں گے. بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی، باقاعدہ ٹاسک فورس بنی پاکستان کے، اور پاکستان پوری دنیا میں موجود پاکستانی اے آئی ایکسپرٹس کو اس کا حصہ بنایا گیا. وہ اے آئی پالیسی آپ بہت جلد منظر عام پہ آتے ہوئے دیکھیں گے. اسی طرح پاکستان کی سائبر سیکیورٹی پالیسی، نیشنل فائبرائزیشن پالیسی، تاکہ فائبر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ہم پورے ملک میں یقینی بنا سکیں. پاکستان کی پہلی سیمی کنڈکٹر پالیسی. ان تمام پالیسیز پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں اور بہت جلد دنیا میں اور خاص طور پہ خطے میں ایک ٹیکنالوجی ہب بنا سکیں. اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی، اور میرے خیال سے کہ یہ ایک بار پھر بہت اہم قدم ہے جو کہ پاکستان پہلی دفعہ لے گا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم 5G کو افورڈیبل رکھیں، اس کی ایکسیس جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا کے رکھیں. یہ جتنا بھی آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں یا یہ جو آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، اس کو جو کمپیوٹنگ پاور چاہیے، اس کو جو جی پی یوز ہارڈ ویئر چاہیے، اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ایک تیز انٹرنیٹ 5G کا چاہیے، اس کے لیے یہ 5G آکشن میرے خیال سے کہ پاکستان میں ایک گیم چینجر کا کردار ادا کرے گی. آخر میں انٹرنیٹ کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے، بینڈ وڈتھ اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں مجھے بہت خوشی ہے یہ اناؤنس کرنے میں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایک خوشخبری ہے کہ 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں، جس کے اندر ایک SMW6 ہے، 2 افریقہ ہے جو ٹرانسفر کے ذریعے پاکستان میں آئیں گی. اسی طرح افریقہ 1 ہے جو PTCL کے ذریعے آئے گی، اور اسی طرح مکران گلف گیٹ وے ہے جو کہ پاکستان کو گلف سے اور کراچی کو گوادر سے کنیکٹ کرے گی. تو انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی جو ہے، اور یہ جو تمام کیبلز آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ لے کے آتی ہیں، ان کو بڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہائی سپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ کو یقینی بنایا جا سکے. اور ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کیبلز آ جائیں گی، اسی طرح ہم نے بہت سی بینڈ وڈتھ جو لٹیگیشن میں ہماری اسپیکٹرم جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا اس کو کلیئر کروایا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس اسپیکٹرم کو جلد از جلد اویلیبل کرایا جائے ڈفرینٹ ٹیلکوز کو، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو، تاکہ جب وہ اسپیکٹرم اویلیبل ہوگا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی کوالٹی بہتر بنائی جا سکے گی. تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ جب سے ہماری یہ حکومت شروع ہوئی ہے میری آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور میری یہ کوشش تھی کہ میں عوام سے یہ بات کر سکوں. آخر میں ایک بات یہ کروں گی کہ مجھے اندازہ ہے کہ حال ہی میں عوام کی ایک فرسٹریشن آئی انٹرنیٹ کے حوالے سے. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس کی باتیں ہوئیں. میں صرف کچھ چیزوں کی یقین دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا، اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط خبر تھی. کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے VPNs پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ VPN پہ آپریٹ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے، اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی ٹیریٹری میں CDNs ہوتے ہیں. وہ جو CDNs ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں، وہ عوام کو آپ جب اسٹریم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویڈیو اسٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل CDN سے آ رہی ہوتی ہے. CDN کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو اسٹریم کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے، سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور میجورٹی بینڈ وڈتھ پاکستان کی یہ CDNs چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ VPN آن کرتے ہیں تو جو CDN ہے، جو لوکل کیشے ہے، جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں.
ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں, جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں, اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا. جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں, اگر اس کے علاوہ, اور میں نے اسی لیے یہ جب تک یہ معاملہ, آج یہ معاملہ حل ہو چکا ہے, جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ بات کروں. ہم بہرحال دن رات لگے رہے, ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی, پوچھا, مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بات کی, اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی. پی ٹی اے سے بھی گزارش کی ہے, پی ٹی اے نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ساری چیز میں. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام تک پہنچا سکوں, کہ ایک جو آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے, تو اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی. اور میں آخر پہ آپ سب کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت ذمہ داری سے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو, سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم 2013 میں کتنا ہوتا تھا. پھر 4 سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی, بجلی واپس آئی, گیس واپس آئی, پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ کے 6.1% پہ چلا گیا. اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی, اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو, جو کہ اپنے گھر کے لیے, وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کما رہی ہے, ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. انڈسٹری کو انویسٹمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں, بینڈ وڈتھ میں کنجیشن بھی ہے, ہم ان تمام چیزوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا, ان کے ریونیوز بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں, ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں. تو حکومت پاکستان دیکھیں, جب ہم اتنا زیادہ, میں نے آپ کو بتایا, بجٹ بھی لگا رہے ہیں, پالیسی بھی بنا رہے ہیں, دن رات کام بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں, ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, 7 دن 24 گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی, میں آپ کو یقین دہانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں, انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں بہتر مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کی ضرورت پڑے گی, ریلائبلٹی کی ضرورت پڑے گی. حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ. جاوید حسین صاحب 92 سے. جاوید حسین اصل میں آپ نے جو تمام تر جو اقدامات ابھی بتائے ہیں, گزشتہ کو 3 منسٹرز ہمیں ہی بریفنگ دیتے رہے, 6 سال سے ہم یہ اقدامات سن رہے ہیں. جی. اور اس میں کوئی نیا انیشیٹو جو آپ کی گورنمنٹ میں, آپ کے وزیر اعظم کی ہدایت پہ آپ نے لیا ہو, وہ کوئی ایسا اسٹیپ بتائیے کہ جو اقدامات آپ نے لیے ہوئے, آپ کے 6 ماہ میں کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان تمام تر اقدامات اور پرفارمنسز کے بعد وزیر اعظم اور ایک جو ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے, اس نے فیصلہ کیا کہ آئی ٹی منسٹری کو رائٹ سائز کیا جائے اور ٹیلی کام فاؤنڈیشن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ منسٹری کو ہی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں گے کسی باہر سے سیکٹری کو لا کر,
اس کو بٹھایا جائے گا, کونسل قائم کی جائے گی, اور تمام تر اقدامات ہو رہے ہیں. اگر اتنی پرفارمنس ہے آئی ٹی منسٹری کی تو پھر بند کیوں ہونے جا رہی ہے؟ دوسرا میم, فائر وال کا نام اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کو لینے سے بھی گھبرا رہی ہیں. کیا یہ الاسکا کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کو CIA آپریٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں فائر وال کی تنصیب سے متعلق عوام کو یہ آگاہ نہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ٹرانسپیرنسی کے تحت شفاف طریقے سے اگر فائر وال لگا دی جائے تمام اسٹیک ہولڈرس کو کنسلٹ کرنے کے بعد, تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے کہ ہم فائر وال کے اوپر اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, اور فائبر نے ایون کے ان اویلیبل اسٹیٹس کر دیا تمام فری لانسرز کا, اور ساری انڈسٹری متاثر ہے, اور آپ کہتی ہیں سب کچھ اچھا ہے, فائلوں میں بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے, تو یہ کلیئر پکچر تو آپ نہیں دے رہی. دیکھیں, جہاں تک تو میں سب سے پہلے نئے اقدامات کی آپ نے بات کی, پھر آپ نے بات کی کہ دوسری بات کی منسٹری کی بندش کی بات کی, اور تیسری بات کی اچھا. سب سے پہلے تو جہاں تک نئے اقدامات کی بات ہے, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 نئی کیبلز انشاءاللہ پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آتھرائزیشن کے بعد لائی جا رہی ہیں. 6 مہینے میں یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کسی پچھلی حکومت نے نہیں دیا, یہ اسی حکومت کا بجٹ ہے جو 60 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, جس میں ڈیجی سیلز کا نئے جو کورسز ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستان کے اندر مختلف پالیسیز ہیں, سیمی کنڈکٹرز کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ ہم اتنا ضرور کریں گے, میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر پچھلی حکومت کوئی کام کر رہی ہے تو اس کام کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ پالیسی میں کنٹینیوٹی رہے. تو ان بہت سے وہ کام جن کو ہم میں کہوں گی کہ جو پچھلی حکومت کاری تھی اس کو تیز کیا گیا ہے. نئی پالیسیز جو لائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح نئی کیبلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اسٹارٹ اپ فنڈ جو ہے وہ ہماری ہی حکومت کا آئیڈیا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو میں SAPM یوتھ افیئرس تھی, اس میں ہم نے اسٹارٹ اپ فنڈ شروع کیا, مگر انفارچونیٹلی پچھلے سال وہ نہیں چل سکا, تو اس سال اس کو پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح برج سٹارٹ پروگرام, اکیڈیمیا انڈسٹری برج کا پروگرام, کوڈی سکلز پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں انلسٹ کر سکتی ہوں کہ پہلی دفعہ لائی جا رہی ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ دوبارہ جو ذکر کروں گی وہ ان 4 کیبلز کا ہے جو کہ 2 ٹرانسفر لا رہی ہے. ایک ہماری گلف گوادر کراچی کو کنیکٹ کرے گی, Africa 1 to Africa, یہ تمام کیبلز انٹرنیٹ کو بہتر کریں گی. اسی طرح جہاں تک منسٹری کی بات ہے, دیکھیں جب منسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو منسٹری نہ بند کی جا رہی ہے, نہ اس کو کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے, نہ اس کو کسی کمیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ایک نیوز میں بات آ گئی. پاکستان حکومت, وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت زیادہ یہ ویژن ہے کہ ہم کس طرح حکومت کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی, اور تمام 40 منسٹریز کی رائٹ سائزنگ کے اوپر کمیٹی بیٹھ رہی ہے جو کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے. ہم نے اس لیے IT کو پہلے والنٹیئر کیا کیونکہ ہم IT کی رائٹ سائزنگ اور ریسٹرکچرنگ آلریڈی کر رہے تھے ایز اے منسٹری. ہمارے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ہم ریسکوپنگ کر رہے تھے. مختلف اوقات پہ یہ ڈپارٹمنٹس بنے, کچھ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہی, کچھ نئے ڈپارٹمنٹس ایڈ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ رائٹ سائزنگ کرنا میرے خیال سے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم ایفیشینٹلی منسٹریز کو چلا سکیں, وہ کیپیبلٹی لا سکیں جس کی آج منسٹریز میں ضرورت ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گی کہ نہ منسٹری بند ہو رہی ہے, نہ کسی کے حوالے ہو رہی ہے, نہ کہیں جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بلکہ یہ کہا ہے کہ نئے ڈپارٹمنٹس کی جہاں ضرورت ہے وہ ضرور بتائیں. اس میں ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کمیشن کے ذریعے, کیونکہ یہ چیز صوبے میں بھی ہونی ہے, ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی, تو کیونکہ صوبوں کی بھی سپورٹ چاہیے تو وزیر اعظم صاحب یہ کمیشن ہیڈ کریں جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہوں, تمام بڑے اداروں کے ہیڈز بھی ہوں, تاکہ ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے ہم نیشنل ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھ سکیں. تو وہ کمیشن اس لیے بنایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو آخری بات پہ دوبارہ آ جاتی ہوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے, دیکھیں میں نے آپ کو
بڑی کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا کہ انٹرنیٹ کی بندش کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے انٹرنیٹ بند کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں گیٹ ویز پہ کیا لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کرنا چاہوں گی, پاکستان کے اندر اور دنیا میں ہر جگہ پہ جو انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے وہ لوکل کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کے ذریعے, کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورکس کے ذریعے وہ لوکلی اویلیبل ہوتا ہے, کیشز اسٹور ہوتے ہیں CDNs کے اندر.